أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلاً، کوئی مثال، ما بعوضتاً، کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑی کسی چیز کی ہو، فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کس بات کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر جو نافرمان ہیں، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدے کو، معاہدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں پھر مار دے گا، ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، والذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا،
ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس کو برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو ترتیب کے ساتھ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، اور قیامت کو بیان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بھی دیا کہ اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے آؤ۔ کل کے سبق میں اس کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگ عرب ہونے کے باوجود، فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود، اپنے شہداء کو اپنے ساتھ ملانے کے باوجود، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں کوئی چیز نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا سکتے بھی نہیں ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کل کے سبق میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو مشرکین قرآن کریم کے مقابلے میں قرآن لانے سے تو عاجز آ گئے، مگر دنیا والوں کی ایک عادت ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتے، عاجز آ جاتے ہیں، زبان پھر بھی نہیں رکتی۔ تو یہی کچھ انہوں نے بھی کیا۔ جب قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی صورت تو نہ لا سکے، کوئی آیت تو نہ لا سکے، تو قرآن کریم پہ اعتراضات شروع کر دیے، شوشے چھوڑنے شروع کر دیے، کہنے لگے تم قرآن کریم کی بڑی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اور بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی تم قرآن کریم کی تعریفیں کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں مکھیوں کا، مچھروں کا، مکڑیوں کا، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آ گیا؟ اتنی اعلیٰ کتاب ہے تو اتنی گھٹیا چیزوں کے تذکرے اس میں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے ان چیزوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ کے سوا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، فریادوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی، اگرچہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کر ہی کیوں نہ بنانا شروع کرے، تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں یہ آیات نازل فرمائی، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو کارساز بنا لیا، اولیاء بنا لیا،
دوست بنا لیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، اور اتنا کمزور گھر ہے کہ ہلکا سا تنکا لگے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی انسان پوچھے کہ اتنا بڑا مکان ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنا مضبوط قلعہ ہے، یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا رہنے کے لیے کہ اس کی ایک چھت کے اوپر تو نے نیچے کو آگے تھوڑا سا جالا بنا لیا؟ اتنا بڑا گھر تجھے وارے میں نہیں آیا کہ تو نے ایک چھوٹی سی اپنی الگ سی کٹیا بنا لی، جالا بنا لیا؟ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر اس کو یقین نہیں آتا۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے، اللہ کے آسمان کے نیچے چھوٹے چھوٹے کارساز بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی کو داتا اور کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، جو ان کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کے لیے وہ مٹیریل باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا مٹیریل اس کے اپنے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ بالکل یہی مثال مشرک کی ہے کہ اس کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی باہر سے دلیل نہیں لانی پڑتی، نہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ باہر سے وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ قرآن کریم تو اس کا ساتھ نہیں دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی وہ چیز ثابت نہیں کر سکے گا، صحابہ کرام کے اعمال سے بھی وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، بزرگوں کے اقوال سے ثابت کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر سکے گا۔ تو خارج سے کوئی بھی دلیل وہ نہیں لا سکتا، جو کچھ بھی وہ نکالتا ہے وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر بھی بیان فرمایا، کبورت کلمتن تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ یہ مشرک ظالم قسم کے لوگ اپنے شرک کے اوپر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے نکالتے ہیں، ان کے پاس خارج سے کوئی دلیل نہیں آتی، ان کے پاس قرآن کریم نہیں ہوتا، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے اعمال کی دلیل نہیں ہوتی، اعمال صحابہ سے ان کو دلیل نہیں ملتی۔ یہ کہتے ہیں ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم یوں عقیدت کا اظہار کریں، اور ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو مشرک ساری کی ساری دلیلیں اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتے کا تذکرہ بھی فرمایا، تو مشرکوں نے اعتراضات کیے کہ جب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلاً کوئی بھی مثال، ما بعوضتاً فما فوقها، کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کرنا چاہے، وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بڑی کسی اور چیز کی مثال ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو، مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال کو بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں نے، ان کے رہبروں نے
دین کا نقشہ بگاڑ دیا، جس طرح آج کل ملحدین نے، اہل بدعت نے دین اسلام کا نقشہ بگاڑا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح یہودی اس طرح کرتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے، بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے تم مچھروں کو چھانٹتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو۔ بائبل کا اردو ترجمہ آج بھی آپ دیکھیں، اس میں یہی الفاظ آپ کو ملیں گے کہ تم مچھروں کو چھانٹتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں اگر اس پر ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، ایک آدمی نے کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی، نتیجتاً وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس بدکار شخص نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ بھئی عنقریب ولادت ہونے والی ہے، بچے کی ولادت ہوگی تو میری بدنامی ہوگی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی دائی کے پاس لے جاؤ اور حمل کو ساکت کروا لو۔ تو کہنے لگا حمل گرانا تو جائز نہیں ہے۔ کیا کہنے لگا؟ حمل گرانا تو جائز نہیں ہے۔ اس کو اتنا خیال نہ آیا کہ میں نے جو بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، وہ بڑا جرم تھا یا یہ حمل گرانا بڑا جرم ہے۔ زنا کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت اسے یہ خیال نہیں آیا، لیکن حمل کو ساکت کروانے کے وقت وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مکروہ ہے۔ یہی حال یہودیوں کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو مثالیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے مناسب سمجھا مثال کو تمہارے حال کے مطابق بیان کیا۔ مکڑی کی مثال کو اللہ نے بیان کیا تو تمہارا وہی حال تھا جو مکڑی کا ہوتا ہے، اس لیے مکڑی کی مثال کو بیان کیا۔ تمہاری حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ نے پھر بھی مچھر کو بیان کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، یا یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالوں کے ساتھ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس قسم کی مثال دینے کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا، کہیں مکھی کا ذکر کیا، کہیں مچھر کا ذکر کیا؟ ان کے دماغ ٹیڑھے ہیں، اس لیے اس قسم کے اعتراضات ان کے دماغوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، جن کے دماغ صاف نہیں ہیں، ضد کی آگ ان کے اندر بھری ہوئی ہے، ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور انہی مثالوں کے ذریعے، انہی باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ برحق بیان کی ہے، تو وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے مگر نافرمانوں کو، جو حق کو نہیں مانتے، فاسق اور فاجر ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی آیات کے اوپر ان کے ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہیں، نتیجتاً گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو حق کو نہیں مانتے، فاسق اور فاجر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی علامتیں بیان فرمائیں، نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی
علامت اور نشانی یہ بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق، فاجر، نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ من بعد میثاقہ، وعدہ کر لینے کے بعد، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، اس پر پختہ عہد کر لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ فاسقین کی علامات میں سے پہلی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد اللہ سے کون سا عہد مراد ہے؟ عہد اللہ سے کون سا عہد مراد ہے؟ کون سا عہد اللہ تعالیٰ سے کیا اور پھر ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا؟ تو مفسرین کے یہاں پہ کئی ایک اقوال ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں جو آخری انسان پیدا ہوگا، آخری انسان جو وجود پائے گا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی مانند سب کو ظاہر فرمایا عالم ارواح میں، سب کو عقل اور شعور دیا، پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے، عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، عہد لیا، معاہدہ کیا، یہ وہ والا عہد ہے۔ تو عہد اللہ سے مراد وہ والا عہد ہے، وہ والا معاہدہ ہے، وہ والا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا۔ اب بعض ملحد قسم کے لوگ، گمراہ قسم کے لوگ، جن کو آج کی زبان میں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، اگر ہم نے یہ وعدہ کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ وعدہ یاد ہی نہیں، جب ہمیں یاد ہی نہیں تو ہم اس کو پورا کیوں کریں بھائی؟ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وعدہ یاد ہی نہیں، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ جن کے حافظے اتنے کمزور ہیں کہ انہیں کل کی بات بھی یاد نہیں رہتی، ان کے بارے میں آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ انہیں عالم ارواح کا عہد یاد رہا ہوگا؟ جن کے حافظے مضبوط ہوتے ہیں ان کو یہ وعدے یاد بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے الست والا عہد یاد ہے۔ حافظہ مضبوط تھا نا، ایمان مضبوط تھا، تو کیا فرماتے ہیں؟ مجھے الست والا عہد یاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے عہد الست یاد ہے، جو معاہدہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آج بھی مجھے یاد ہے۔ اسی طرح کئی اولیاء ہیں، کئی بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں ہمیں الست والا معاہدہ یاد ہے۔ رہی بات آج کے زمانے کے ملحد کی، بے دین کی، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں یاد، تو بھئی تمہارے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں یاد کہ تمہیں روٹی کا لفظ کس نے سکھایا، پانی کا لفظ بولنا تمہیں کس نے سکھایا، تمہیں ماں نے یہ باتیں سکھائیں یا باپ نے سکھائیں یا تمہارے بڑے بہن بھائیوں نے سکھائیں؟ آخر کسی کے بتانے سے تو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں نا، کہ یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ ہے، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ پاؤں ہے، بچپن میں کوئی تو بتاتا ہے نا۔
اور پھر یہ تمہیں کس وقت بتائے گئے؟ دن کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، شام کا وقت تھا؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں یاد کس جگہ تمہیں یہ چیزیں بتلائی اور سکھلائی گئیں؟ آخر یہ ساری باتیں تمہیں بتلانے سے ہی معلوم ہوئی ہیں نا، سکھانے سے معلوم ہوئی ہیں، تو کب سیکھی تم نے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں یاد۔ اگر وہ عہد یاد نہیں، یہ نتیجہ تم نے نکالنا ہے کہ تم نے وعدہ ہی نہیں کیا، تو تمہیں تو یہ چیزیں بھی یاد نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کسی سے نہیں یہ چیزیں سیکھی، ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے ہو۔ تو اگر عہد الست یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عہد ہی نہیں لیا گیا۔ عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ سے مراد وہ عہد الست ہے جس کو فاسق لوگ یا تو بھول جاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ تو فاسقوں کی علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، عہد، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ پھر مفسرین کرام کا دوسرا گروہ یہ بات کہتا ہے کہ عہد اللہ سے مراد کلمے والا عہد ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو عہد کو توڑنے والے ہیں؟ یہ سب ہمارے سامنے چیزیں ہیں۔ تو نمبر دو، یہ عہد مراد ہے جو کلمے والا عہد ہوتا ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع کریں گے۔ اسی کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامی، ٹھیک ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آئی؟ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے گریبان میں اگر ہم یہ جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے احکامات مانے اور کتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے توڑے، الست والے عہد پر ہم کتنے قائم ہیں، کلمے والے عہد پر ہم کس قدر قائم ہیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی والے عہد پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں بات کہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون فرمایا ہے، اگر ہم عہد توڑنے والے ہیں تو ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے بہت اچھے طریقے سے اپنا موازنہ کر سکتا ہے۔ تو فاسقین کی پہلی صفت یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد، معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ عہد الست کیا ہے؟ میں نے یہ بتایا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان ہو کے کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ عالم ارواح میں تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور بھی دیا، عقل بھی دی، اور پھر ان سے سوال کیا۔ تمام روحوں نے ایک زبان میں جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔
لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اس عہد کو بھول گیا. یہ عہد الست ہے. الستو بربکم، الستو کا لفظ الست اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو عہد الست کہتے ہیں. پھر فاسقین کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے. اللہ نے حکم دیا اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبروں کے ساتھ جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ جوڑو، اپنا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، صلہ رحمی کرو. یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، بلکہ الٹا قطع رحمی کرتے ہیں. تو فاسقین کی دوسری صفت یہ ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ فاسقین کی دوسری صفت ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسقین کی تیسری صفت، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں. زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں. ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے. دنیا میں آج سارے کا سارا فساد ہے. اس فساد کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. جس چیز کے بارے میں اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو یہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ سارے کے سارے فاسق ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور سارے کے سارے ناکام ہیں. سارے کے سارے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تم کیسے انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے. ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کی کیفیت یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا آتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھتا ہے. جب انسانی شکل بن جاتی ہے تو 4 مہینے کے بعد روح کو پھونکا جاتا ہے. اب جان آ گئی، اب ماں کے پیٹ میں وہ نقل و حرکت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بھی انتظام کیا. اور خوراک کا انتظام کیسے کیا کہ حیض والی نالی بچے کے ناف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اس ذریعے سے اس کو خوراک مل رہی ہے. جان پڑنے کے بعد، زندہ ہو جانے کے بعد 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی کھاتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، لیکن پل رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے. اور پھر اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی باہر آتا ہے آوازیں بھی نکالتا ہے، آنکھیں بھی کھولتا ہے، چیزیں بھی دیکھتا ہے. حالانکہ دنیا میں اگر انسان گرمی کے موسم میں چھوٹے سے کمرے میں کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کر کے سانس لینا چاہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے انسان کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح سے بچے کے لیے انتظام کیا کہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں وہ سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی کھا رہا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، کہ ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر جان ڈالی، اللہ نے تمہیں زندہ کیا.
زندگی ممکن نہیں تھی، اللہ نے زندہ رکھا۔ ثم یمیتکم، اللہ تمہیں پھر مار دیں گے، تمہیں پھر موت آ جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں قبر میں زندگی ملے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں قبر کی حیات کہاں سے ثابت ہے؟ ثم یحییکم، یہ قبر کی حیات کا ثبوت ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم یحییکم، اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تو کس دین کے اوپر تھا؟ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ قبر کی حیات کا اگر انکار کر دیں تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مردہ، مرا ہوا شخص، اس سے سوال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، بول نہیں سکتا۔ تو قبر کے اندر مردے کو حیات دی جاتی ہے، اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنی زیادہ مٹی کے نیچے انسان دب جائے پھر بھی زندہ رہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی نہیں سمجھ آتی، لیکن مانتے سب ہیں، دیکھتے بھی ہیں آج کے زمانے میں۔ تو قبر کی زندگی عالم برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، جو پردے کے اندر چھپی ہوئی زندگی ہے۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی اور مشین کے ذریعے اس حیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے آپ کی نظروں سے اوجھل کر دی، لیکن زندگی ہے اس لیے کہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو قبر میں مردے کو حیات ملتی ہے، سوالوں کو وہ سمجھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں راحت اور آرام ملتی ہے، اس راحت اور آرام کو وہ محسوس بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور اگر برا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس سزا کو بھی وہ سمجھتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر دوبارہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، نیک آدمی ہے تو سو جاؤ، برا آدمی ہے تو قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، حشر اس کے بعد برپا ہونا ہے، قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، رتی برابر چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، کل کے سبق میں بھی میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بھی بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بھی بنایا، آسمان کی طرف سے بارش بھی نازل فرمائی، اس کے ذریعے سے پھل اور پھول بھی پیدا کیے، اور انہی پھل اور پھولوں سے تم کمائی بھی کرتے ہو، پیٹ بھی بھرتے ہو، رزق حاصل کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے مزید انعامات کا تذکرہ کیا، والذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس پر بھی ملحدین کو اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سوال نہیں کرتے، یہ بتاؤ کہ سانپ کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کیسے پیدا کر دیا؟ وہ تو مضر ہے، ڈنگ مارے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کیا فائدہ ہے سانپ کو پیدا کرنے کا؟ سانپ کو کیوں انسان کے لیے
کیسے آپ یہ بیان کریں گے کہ سانپ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے؟ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ میں سارے فوائد کا اگر تذکرہ نہ کروں لیکن صرف ایک فائدہ بتا دوں، وہ بھی سمجھانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا، احادیث ارشاد فرمائی۔ ان احادیث میں ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص برا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے پیچھے 99 اژدہے لگا دیتے ہیں۔ اژدہا بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے، اور وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز سرسبز نہ رہے، ہری نہ رہے۔ یہ سانس لینے کی کیفیت ہے، تو اگر وہ ڈنگ مارے تو کتنا زہر ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ میں یہ بات اپنی جانب سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا، آپ امیجن کریں دنیا میں اگر سانپ نہ ہوتا تو یہ بات ہمیں کس طرح سمجھ میں آتی کہ ایک سانپ بھی ہوتا ہے جو بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے سانپ جو دنیا میں عام معمولی سے گھومتے پھرتے ہیں، وہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ 99 اژدہے کیسے سمجھ آتے؟ ان کا زہر کیسے سمجھ آتا؟ ان کا سانس کیسے سمجھ آتا؟ اور انسان کیسے عبرت حاصل کرتا؟ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر دو چار بندے کھڑے ہوں، کوئی مجمع لگا اور چھوٹا سا سانپ کہیں سے نکل آئے تو وہ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، مجمع بکھر جاتا ہے۔ اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے کہ ڈنگ ماریں اور آدمی کہیں بھاگ بھی نہ سکے، عذاب کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہمیشہ فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کو کھائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا فائدہ، اس لیے اللہ نے درخت پیدا فرمائے، سمجھ میں آتی ہے، ہم اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ لکڑی کو ہم کام میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چھاؤں میں ہم بیٹھتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ پھل اللہ نے پیدا کیا، ہم کھاتے ہیں، سبزیاں پیدا کی، ہم کھاتے ہیں۔ ہر چیز کھانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، بعض چیزیں اس اعتبار سے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں کہ ان سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو، سانپ کو زمین کے اوپر رہنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ انسان اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ تو عبرت حاصل کرنا یہ بھی تو فائدے میں ہی ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف۔ استوا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، بات ذہن میں رکھیں۔ استوا اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ صفات متشابہات میں سے ہے، میں مشکل ترتیب آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا، لیکن اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جب ہمیں وہ باتیں بتائی ہی نہیں گئیں تو ہم ان کے ترجمے کیوں کریں، ان کی تشریحات کیوں کریں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں لگائیں، اپنا وقت وہاں کیوں ضائع کریں، من مانی تشریحات وہاں پہ کیوں کریں؟ استوا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، صفات متشابہات میں سے ہے، یہی نظریہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو برابر سرابر اوپر نیچے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت سے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائیں ہمیں ان پر ایمان لانے کی اور انہی کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔